الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ الزیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب. او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، ہم اپنے ہفتہ وار دروس میں سورہ نور کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے سورہ نور کی 34 آیتیں پڑھی ہیں. آج میں نے آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 40 تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے. اس سے پہلے کی 34 آیتیں جو ہیں وہ ہم نے 4 درسوں کے اندر پڑھی ہیں. آج ہمارا 5واں درس ہے انشاءاللہ. ان آیات کے اندر جو موضوع ہے
وہ ہے ایمان حقیقی، نفاق اور کفر. یعنی یہ سمجھایا گیا ہے کہ ایمان حقیقی کیا ہے، نفاق کیا ہے، کفر کیا ہے، اور اس کے مظاہر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے. اچھا، یہ جو یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے نا، یہ تین چیزوں کا، یہ قرآن حکیم کے اندر اور مقامات پر بھی یہ مضمون آیا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب بھی کسی معاشرے کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے تو وہ معاشرہ بڑے بڑے تین حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ایک وہ ہے جو حق کو قبول کر لیتے ہیں، ایمان حقیقی کے حامل کہہ لیں آپ ان کے، اور دوسرے وہ جو اس کو رد کر دیتے ہیں. سمجھنے سمجھانے کی مطلب یہ ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے، اس طرح کے وجوہات ہوتی ہیں، اس کو رد کر دیا ہے. اور اس کے درمیان میں ایک تیسرا گروہ پیدا ہو جاتا ہے جو حقیقت کے اعتبار سے تو وہ جو دوسرا گروہ ہے جس نے رد کیا ہے اسی کا ساتھی ہے، لیکن عملی طور پر موقع کے اوپر وہ ہے پہلے گروہ کے ساتھ، حقیقی ایمان والوں کے ساتھ. لیکن اس کو جو ہے وہ یہاں بیان کیا گیا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں، ایک طرف ہے ایمان حقیقی کے حامل اور ایک دوسرے طرف ہے حقیقی کفر، ٹھیک ہے، اور اس کے درمیان میں ہے نفاق یا منافق. اور منافق جو ہے موقع پر کس کے ساتھ ہے؟ ایمان حقیقی والوں کے ساتھ، لیکن حقیقت میں آخرت میں وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ کافروں کے ساتھ ہوگا. تو یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوعوں کے اندر بھی بیان کیا، اور بھی مقامات ہیں جہاں یہ چیز جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو بیان کیا ہے کہ وہ اس کو دہرائی محسوس نہیں ہوتی، یعنی ایک چیز ہوتی بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، اس طرح ہی مختلف انداز سے نہ اللہ نے بیان کیا. اسی طرح یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہاں بھی یہ بیان ہوا ہے، اور بھی مقامات ہیں. اچھا، جہاں بھی بیان ہوتا ہے وہاں کوئی اسباب بھی ہوتے ہیں. یہاں کیا اسباب ہیں؟ ہم نے سورہ نور پڑھی ہے نا، تو سورہ نور جو ہے اس میں ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے پڑھا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ ایک تہمت لگی، واقعہ افق، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑی پریشانی بنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی. اور یہ جو طوفان تھا جسے واقعہ افق کہا گیا، اس طوفان کے موقع کے اوپر 3 طرح کے یوں سمجھ لیں کہ لوگ وہ سامنے آ گئے، مطلب اپنی اپنی اصل شکل میں سامنے آ گئے. حقیقی ایمان والے بھی اور منافق بھی اور کافر تو خیر مکہ کے اندر، یہ مدینہ کے اندر واقعہ پیش آیا نا، واقعہ افق. اب ایک ہیں ایمان حقیقی کے حامل اور دوسرے ہیں منافقین، اور تیسرے پھر وہاں آپ کو پتا ہے کہ مشرکین بھی ابھی تک موجود تھے نا، یہود تھے. تو اس طرح جو ہے نا وہ پھر یہ جو دوسرے لوگ تھے، تو یہ تیسرا گروہ پھر خاص طور پر یہود تو
جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کو یہ مسئلہ تھا ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں یا رسول نہیں ہیں. ان کو بس ایک دشمنی تھی جس کا اب میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دشمنی تھی جس کی وجہ سے وہ پھر مخالفت میں شامل ہو جاتے، بلکہ خود ہی کرتے تھے. تو یہاں اب یہ سمجھ لیں کہ پہلے ذکر آیا ہے ایمان حقیقی کا. تو یہ ایمان حقیقی جو ہے یہ کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے یہ پہلے سمجھ لیں. ویسے مختلف دروس میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں. ہمارے جو منتخب نصاب کا درس نمبر 7 تھا اس میں بھی یہ مضمون جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا تھا، لیکن بہرحال وہ دیر ہو گئی ہے. تو اب اس کو ذرا تھوڑا مختصر ہی کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اب مکمل پڑھیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا، بلکہ ہر چیز کو ایک فطرت دی ہے. انسان کی جو فطرت ہے نا یہ فطرت اسلام ہے. سورہ روم کے اندر فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا. فرمایا کہ یہ فطرت ہے جس کے اوپر ہم نے پیدا کیا ہے، اور المطالبہ بھی یہی ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس تخلیق میں تبدیلی نہ آنے دو. ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ہمارے دین کو بھی کہا جاتا ہے یہ دین فطرت ہے، فطرت کے مطابق ہے. اچھا، یہ فطرت اکثر و بیشتر سلامت نہیں رہتی. ٹھیک ہے، کیونکہ جس ماحول میں انسان پیدا ہوتا ہے نا اس ماحول کے اثرات اس کے اوپر جو پڑتے ہیں وہ فطرت سلامت نہیں رہتی. لیکن یہ فطرت جو ہے نا یہ اصل کے اندر ایمان ہی ہے. سمجھ لیں جتنی کسی کی سلامت رہ جائے. اب اس کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے اسے آپ کہہ لیں نور فطرت، تو دوسرا ہے نور وحی. اب انسان کی فطرت سلامت تھی، اور سلامتی فطرت کے ساتھ اس کے سامنے حق کی دعوت آ گئی، پیغمبر سے ملاقات ہو گئی، یا اللہ کا یہ پیغام کسی طریقے سے اس کے سامنے آ گیا. اگر تو اس کی فطرت مکمل محفوظ ہے تو وہ اسے دیر ہی نہیں لگائے گا قبول کرنے میں. جیسے سورہ آل عمران میں آیا نا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک پکار لگانے والے کو، منادی کرنے والے جو ایمان کی منادی کر رہا تھا، تو ہم نے دیر نہیں لگائی، فآمنا، ہم ایمان لے آئے. اب یہ سمجھ لیں کہ یہ دیر لگتی ہے اسی وجہ سے جیسے جیسے فطرت میں کمزوری ہے تو پھر حق بے شک رسول کی زبان سے ہی سامنے آ جائے تو اس میں پھر یہ دیر لگے گی. آپ دیکھیں ایک بڑی اونچی مثال ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کوئی دیر نہیں لگی، آپ نے اسے فوراً جو ہے وہ قبول کیا. بس ایسے سمجھ لیں کہ جیسے بندہ پہلے ہی انتظار میں ہے. دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، وہ اسے اپنے دل کی بات محسوس ہوتی ہے. تو جو ہے نا وہ یہ دو چیزیں جو ہے نا ان کے نتیجے میں پھر انسان کو ایمان حقیقی جو ہے وہ نصیب ہو جاتا ہے. اب پہلی مثال جو ہے نا وہ ایمان حقیقی کی ہی ہے. ٹھیک ہے، پہلی مثال جو ہے وہ ایمان حقیقی کی ہے. اور یہ مثال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح دی ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں
کہ یہ جو ایمان ہے یہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ یہاں یہ ایک بات پہلے سمجھ لیں، ورنہ آپ میں سے کئی بندے ہیں نا ان کا ذہن شاید اس طرف چلا جائے۔ یہاں آغاز جو ہوا ہے نا وہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس زمانے میں اتنی ترقی نہیں تھی نا، بس سارا کچھ یہی تھا، اوپر آسمان ہے نیچے زمین ہے، بنی کل کائنات کا نور اللہ ہے۔ ویسے مطلب اس کا یہی بنے گا۔ اسی سے بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی نور ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں یہ سمجھ لیں، یہ پھر لمبی بحثوں کے اندر تو اختلافات ہوتے ہی ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر سورہ انعام کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نور کو بنایا ہے، اسی طرح جیسے آسمان بنایا، جیسے زمین بنائی۔ سورہ انعام کی پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، کل تعریف اور کل شکر اس ذات کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اور بنائے اس نے ظلمات بھی اور نور بھی۔ تو ظاہر بات ہے نور تو اللہ نے بنایا ہے، تو پھر نور تو پھر مخلوق ہوئی نا، یعنی یہ تو پھر اللہ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے نا۔ اب یہی جو بات ہے نا، اس کو ایک دوسرے انداز سے واضح کیا ہے دو صحابہ نے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ دراصل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نور ہے، یہاں یہ کم از کم یہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں اس جگہ پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نور ہے، بلکہ یہ اصل کے اندر ایک مثال ہے مومن کے دل کی۔ مومن جو ایمان کا حامل ہے، جس کو ایمان حقیقی نصیب ہو گیا ہے، اس کے دل کی حالت کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے۔ یعنی جس دل میں ایمان پیدا ہو گیا ہے۔ اب یہاں بھی ایک بات سمجھ لیں جی کہ ایمان کہاں پیدا ہوتا ہے؟ بندہ سوچے نا کہ بازو میں پیدا ہوتا ہے، ٹانگ میں پیدا ہوتا ہے، کان میں پیدا ہوتا ہے، کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ ایمان دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ حجرات کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ حجرات میں 2 دفعہ یہ بات آئی ہے مختلف انداز سے، دل کے تعلق سے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، تمہارے دلوں میں کھبو دیا۔ اسی طریقے سے وہ سورہ حجرات ہی کی آیت ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ایمان والوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ ایمان کو داخل کر دیا ہے، کھبو دیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان کے حامل ہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایمان کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے ایک نور کے ساتھ۔ تو اب نور جو ہوتا ہے اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام ہے چیزوں کو ظاہر کر دینا، مطلب نور روشنی ہے نا،
اب آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر یہ سورج ہے یا یہ لائٹ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، نظر آنے لگ جاتی ہیں. لیکن اگر لائٹ ختم ہو جائے، سورج ختم ہو جائے، کسی طرح کی بھی لائٹ نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ چیزیں غائب ہونا شروع ہو جائیں گی. یہاں بیٹھے ہوئے لوگ نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اصل وجہ کیا ہے؟ نور نہیں ہے. نور کے آنے نے یہ ظاہر کر دیا ہے. یہی ایک مومن کے ساتھ ہوتا ہے. اگر اس کے دل کے اندر ایمان پیدا ہو گیا ہے تو اب یہ کائنات کے حقائق، معرفت رب، یہ اسے اس تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے، یہ اس کو نصیب ہو جاتا ہے. اگر واقعتاً یہ نصیب ہو گیا ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا مومن ہے جو ہر طرح کی آندھی طوفان، وہ طوفان آیا تھا نا وہ وہاں واقعہ افق میں طوفان ہی تھا نا، تو یہ پھر کھڑا رہتا ہے، جس کی مثال بھی میں نے آپ کو بتائی تھی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جب ان کی بیوی نے آ کر کہا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، لوگ عورتیں باتیں کرتی ہیں، تو انہوں نے اپنی بیوی سے سوال پوچھا کہ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو بکر صدیق، ان لوگوں کے بارے میں یہ سمجھتے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں ان کو اپنے سے بہت بہتر سمجھتی ہوں. یہ بھی تو اسی ماحول میں تھا نا. مطلب کوئی بھی طوفان آئے گا، کوئی بھی سخت سے سخت وقت آئے گا، اگر یہ ایمان انسان کو نصیب ہے تو انسان کھڑا رہ جائے گا. اب یہ جو بات ہے نا کہ یہ اس ایمان کی حالت کو نور کہا گیا ہے، یہ میں نے 2 صحابہ کا ذکر کیا تھا. ان میں ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر ماسال و نور ہی سے مراد یہ ہے کہ ماسال و نور ہی فی قلب المومن، اس نور کی مثال ہے جو مومن کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. یعنی ایمان کا نور ہے، پیدا ہو جاتا ہے، اس کو اللہ سمجھا رہا ہے. اسی طریقے سے ایک دوسرے صحابی ہیں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ماسل و نور ہی سے مراد ماسل و نور ہی من آمن، جو بھی ایمان لے آیا، جو بھی ایمان والا ہے، یعنی ایمان حقیقی کا حامل ہے، اس کی مثال دی جا رہی ہے. کہ جس طریقے سے یہ روشنی جو ہے، میں نے بتایا کہ سورج کی ہو یا بجلی کی ہو، تو یہ چیزوں کو ظاہر کر دیتی ہے. اس طریقے سے حقائق اس انسان کے اوپر عیاں ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں، معرفت رب اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ہر طرح کے طوفانوں کے اندر جو ہے انہوں ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے. کیونکہ یہ ہے شعوری ایمان کی بات ہے. ایمان بھی 2 طرح کا ہے، ایک ہے شعوری اور ایک ہے غیر شعوری. یہ بھی چلیں آگے بات ہے تو اس کو بھی سمجھ لیں. غیر شعوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایمان نہیں ہے. غیر شعوری ایمان وہ ہوتا ہے جس کے لیے آدمی نے کوئی محنت نہیں کی، اور شعوری ایمان جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے انسان محنت کرتا ہے. جیسے کہتا ہے نا کماتا ہے، ایک ہے کمائی کے بغیر ہی مل گیا. اب آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی فلاں صحابی فلاں سن میں ایمان لایا، فلاں صحابی فلاں سن میں ایمان لایا، تو آپ خود کس سن میں ایمان لائے؟ کسی کو پتا ہے اپنے کسی سن کا؟ نہیں پتا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟
اس لیے کہ یہ ایک ماحول تھا جس میں ہم پیدا ہو گئے، اور ماں باپ سے سنتے رہے، پھر مسجد میں جاتے تھے تو مولوی سے سنتے رہے، تو ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے لگے، اور سنتے سنتے بعض اوقات آدمی اتنا زیادہ سنتا ہے کہ اسے یقین بھی ہونے لگ جاتا ہے۔ میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، یہ انڈیا کا ایک اداکار ہے نانا پاٹیکر، وہ کہتا ہے کہ میں ہندو کیوں ہوں، مجھے آج تک نہیں پتا میں ہندو کیوں ہوں۔ اور پھر وہ خود ہی کہتا ہے کہ اس لیے کہ میں ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں، اور اگر میں کسی ایسے ہی اس نے کہا اگر میں کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا تو میں مسلمان تھا، اور میں کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتا تو میں عیسائی تھا۔ ہم نے یہ کمایا تو نہیں ہے، محنت تو نہیں کی ہے اس کے لیے، یہ تو ایسے ہی ہے، ایک ماحول ہے جس سے ہمیں مل گیا۔ یہ ہے غیر شعوری طور پر ایمان ہمیں مل گیا۔ وہ صحابہ کا جو تھا وہ شعوری تھا، وہ کمایا گیا تھا محنت سے، سوچ سمجھ کے۔ آج بھی آپ دیکھیں یورپ کے اندر بعض اوقات ہم کہتے ہیں فلاں آدمی ایمان لے آیا، اس نے کچھ محنت کی ہوتی ہے، اس کو کوئی سمجھ آیا کہ اس نے قبول کیا ہوتا نا، یہ فرق ہے۔ اچھا، یہ جو غیر شعوری ایمان ہوتا ہے یہ ویسے تو ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک ہی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹیسٹ آئے گا تو اس میں اس کا کھڑا ہونا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں اس کا کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے۔ آپ دیکھیں مدینے کے اندر نمازیں پڑھتے تھے لوگ، داڑیاں رکھی ہوئی تھیں، سب کچھ کرتے تھے نا۔ اگر احد نہ جانا ہوتا تو یہ 300 کو کون کہتا منافق ہے؟ یہ مسلمان ہی تھے، ٹھیک ہے۔ اگر تبوک نہ جانا ہوتا، نیری نمازوں کے اوپر ہی جب وہ رہنا ہوتا تو پھر تو کوئی فرق نہیں تھا۔ اگر تو سمجھ لے ماحول چل رہا ہے تو بس یہ بھی چل رہا ہے غیر شعوری، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر آ گیا ٹیسٹ تو پھر مشکل ہو جائے گی، پھر وہ کھڑا رہنا۔ میں نے ایک مثال سے آپ کو ایک دن سمجھایا بھی تھا، دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ ہے، اس کو اس کا باپ سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ پانی جو ہے نا یہ ہوا بھی بن جاتا ہے۔ اس نے اسے بنا کے نہیں دکھایا، بس ایک فلسفہ بتا دیا پانی ہوا بھی بن جاتا ہے۔ اس نے سن کے پکا کر لیا پانی ہوا بھی بن جاتا ہے۔ پھر اس نے استاد کے پاس بھی اس نے دیکھا، لیکن اس کو یہ تجربہ ہوا نہیں کہ پانی کیسے ہوا بن جاتا ہے۔ یہ غیر شعوری طور پر اس نے یقین کر لیا ابا جی کے کہنے پر، استاد کے کہنے پر، کہ پانی ہوا بن جاتا ہے۔ اب دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس کو آپ نے کیٹلی بھر کے دیگچی بھر کے پانی آگ پر رکھ کر بٹھا دیا کہ یہاں دیکھتے رہو کہ یہ ہوا بنتا ہے کہ نہیں بنتا، اور جب ہوا بن گیا، پانی ختم ہو گیا، تو اب اسے یقین آ گیا کہ پانی ہوا بن گیا ہے۔ اب یہ جو آدمی ہے نا جس نے اپنی آنکھوں سے پانی کو ہوا بنتے دیکھا ہے، یہ پوری دنیا مکر جائے کہ پانی نہیں بنتا، کچھ نہیں ہوتا، وہ نہیں مانے گا۔ اور وہ جو ہے وہ اگر کوئی دوسرے نظریات آ گئے، اس سے متاثر ہو گیا، تو وہ کہے گا بس ہمیں ایسی تے ابا جی کو ہی سنیا سگا، ماسٹر کو ہی سنیا سگا، مولویاں کو سن کے اسی بس ہمیں اس گل تے لگے رہے، ہوں سانو سوار کے پتہ لگا وا یہ گل دا ادھروں آئی ہے، ٹھیک ہے، وہ گل اصل چ اداں نہیں سی، اسی تے جو سنے پیدا ہوئے سی یہی سنتے رہے نا، اس ویلے دا سانو پتہ نہیں سگا، حقیقت دا نہیں پتہ سی۔ تو یہ سمجھ لیں جی، یہ ہے اصل پرابلم۔ باقی یہ ہو سکتا ہے کہ انسان پیدا ایسے ہی ماحول میں، یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ یہاں پیدا ہونے کا نقصان ہے، نہیں، یہاں پیدا ہوا ہے انسان، اور انسان جو ہے وہ کوشش کرے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے سے اپنے اس ایمان کو شعوری بنانے کی کوشش کرے،
ایمان نہیں وہ جنس جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے تو موقع ہے، اگر وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتا تو یہ موقع تو اسے نہیں ملتا تھا نا۔ تو بہرحال اس طرح یہ ایمان جو غیر شعوری ہے یہ بھی شعوری بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں جس ایمان کی بات ہو رہی ہے نا، اور یہ سمجھ لیں جیسے میں نے بتایا نا کہ اکثر و بیشتر جس طرح ہم لوگ ہیں غیر شعوری طور پر یہی خطرے میں ہوتے ہیں، زیادہ خطرہ بھی انہی کو جو ہے وہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ آگے چل کر ہم اس پر بات کر لیں گے، لیکن اب اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا زمین کا، یعنی آسمان اور زمین سے مراد جو اللہ کی تخلیق ہے، یہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ جس کے دل کے اندر نور ایمان پیدا ہو جائے، ایمان پیدا ہو جائے، ایمان حقیقی اسے حاصل ہو جائے، تو اس کو یہ معرفت مل جاتی ہے، اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے۔ اچھا، اب یہی بات کہ جو ایمان تبدیلی لایا ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک اندھیرے کمرے کے اندر ایک روشنی جلی ہے۔ روشنی کئی طرح کی ہو سکتی ہے نا، ایک چھوٹے پاور کا بلب ہے وہ سامنے لگا ہوا، ایک وہ کہتے ہیں فلڈ لائٹ۔ اب آپ کو فرق پتہ لگتا ہے نا کہ وہ پہلے بلب کا اور اس کا کیا فرق ہے۔ اس طرح اللہ سمجھا رہا ہے کہ یہ جو ایمان ہے جو مومن کے دل کے اندر پیدا ہوا، اس نے جو ہے وہ جس طریقے سے اس مومن کے نظریات جو ہیں ان کی تطہیر کی ہے، حقائق اس کے اوپر واضح کیے ہیں، وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ایک چراغ ہو۔ اب یہ بات سمجھ لیں، یہ دور آج کا نہیں ہے، جس دور میں قرآن نازل ہو رہا ہے نا، اس وقت بجلی نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، تو اس وقت رات تو ہوتی ہے نا، تو رات کو کسی کی کٹیا ہے، کسی کی جھونپڑی ہے، کسی کا کوئی خیمہ ہے، روشنی تو اس نے کرنی ہے نا۔ تو کیسے روشنی کرتے تھے؟ چراغ جلا کر، دیا جسے کہتے۔ آج کل تو لوگوں کو آگے چل کر پتہ ہی نہیں لگے گا دیا کیا ہوتا ہے، دیا جلا کر روشنی کرتے تھے۔ تو بس دیے کی مثال دے کر سمجھایا، فرمایا ماسل و نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، اس روشنی کی مثال ایسے ہی ہے، یعنی اس روشنی کی جو مومن کے دل میں پیدا ہوئی ہے، جس نے اس کے لیے سب چیزوں کو جو ہے وہ ظاہر کر دیا اس پر، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک چراغ ہو۔ مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، کہ جیسے ایک تاک ہو جس میں رکھ دیا گیا ہے چراغ۔ اب تاک سمجھ لیں کہ اب چونکہ وہ اس کی ضرورت نہیں ہے نا، یہ بجلی آ گئی ہے۔ پہلے یہ جب ہمارے جس دن گھروں میں ہم پیدا ہوئے تھے، جو ہمارے ماں باپ نے بنائے تھے یا ان کے بھی ماں باپ نے بنائے تھے، ہر کمرے کے اندر ایک کھڈا سا بنا ہوتا تھا جسے تاک کہہ لیں یا پنجابی میں آڑا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں ہوتا تھا؟ اس کا فلسفہ کیا تھا؟ فلسفہ یہ تھا کہ کمرے میں رات کو چاہیے روشنی، اور روشنی کا ذریعہ کیا ہے؟ چراغ ہے، اور چراغ بڑی نازک چیز ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ سانس بھی پاس لیں گے تو اس کی روشنی وہ اوپر سے ٹمٹماتا ہے، بجھ بھی سکتا ہے۔ تو اب آپ نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے وہ کھڈا یا تاک کہہ لیں یا آڑا کہہ لیں وہ بنا لیا ہے جس میں اس کو رکھ دیا ہے۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو میں اور سمجھا دوں کہ ہمارے ہاں یہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، وہ جب سگریٹ لگاتے ہیں ماچس کے ساتھ، تو وہ اس طرح ماچس کی تیلی لگا کر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہاتھ کا وہ
کھڈا سا بناتے ہیں نا، یہ کیوں کھڈا بناتے ہیں؟ یہ ہوا کو روکتے ہیں، اور جب تک وہ سگریٹ لگ نہ جائے اس وقت تک وہ بنائے رکھتے ہیں. سگریٹ لگ جاتا ہے، کھڈا کھول دیتے ہیں، تیلی ادھر گئی. ٹھیک ہے، اب وہ ایک مستقل چاہیے نا، تو وہ ہر کمرے کے اندر ہے. یعنی ایک ایسا چراغ جو محفوظ جگہ پر پڑا ہوا ہے، جس کی روشنی کو خطرہ نہیں ہے، اور وہ کھڈا محفوظ کر رہا ہے نا، تاک محفوظ کر رہا ہے. تو فرمایا کہ ماسل و نور ہی کا مشکاتن فیہا مصباح، اس کے اندر پڑا ہوا ہے. یہ پدرے نہیں پیا کہ لو جی کوئی تھوڑا بہت کسی نے کوئی چل کر بھی گیا تو ہمارے کپڑوں کی ہوا جو ہے نا وہ بھی اس کو پریشان کرتی ہے. مصباح. اور اگلی بات کیا ہے؟ المصباح فی زجاجہ. اور یہ مصباح، یہ چراغ، یہ ہے شیشے کے اندر. اب آپ دیکھیں ہمارے زمانے میں وہ لیمپ ہوتے تھے، لالٹینیں ہوتی تھی. لالٹینیں بعد میں آئی، پہلے وہ لیمپ ہوتا تھا اوپر، وہ رکھ لیا. ٹھیک ہے نا، یہ اس کا کیا کام ہے؟ یہ بھی وہی کام ہے. اب اس نے اس کو چاروں طرف سے جو ہے وہ ہوا وغیرہ سے، خطرات سے محفوظ کیا ہے، تاکہ لگاتار اس کی روشنی جو ہے وہ ماحول کو منور کرے. اچھا، اب یہ جو شیشہ ہے نا، اس کے ساتھ ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب اس کے اندر وہ جلتا ہے، بتی جلتی ہے، تو وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو صفائی کرنی پڑتی ہے. اگر صاف نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو روشنی نہیں جلے، باہر نہیں آئے گی. آپ دیکھیں آپ کے کچن میں اگر بلب لگا ہوا ہے نا، اور اس کچن میں آپ لکڑی جلاتے ہیں، تو کچھ وقت کے بعد وہ بلب جلتا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، میٹر چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ شیشہ بھی سفیدی ہی ہونا چاہیے، ستھرا ہونا چاہیے. فرمایا الزجاجۃ کأنہا کوکب دریون. یعنی وہ جو شیشہ ہے وہ کاربن زدہ نہیں ہے، دھندلا نہیں ہے، میلا نہیں ہے. وہ ایسے ہے جیسے ہو چمکتا ہوا ستارہ. اب آدمی دیکھے کیا ستارے کی جو ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر ہمیں کوئی داغ، کوئی دبا، کوئی اس طرح کی چیز نظر آتی، چمک رہا ہوتا ہے نا. تو ایسا شفاف شیشہ اس کے اوپر ہے. اب دیکھیں یہ اس کی جو بتائی جا رہی ہے نا، مطلب یہ کہ اس کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں اس چراغ کی، جس کے ذریعے سے ماحول منور ہو رہا ہے. تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ طاق کے اندر ہے. دوسری خوبی اس کے اندر کیا ہے کہ اس کے اوپر ہے ایک شیشہ، زجاجہ. اور تیسری خوبی یہ ہے کہ شیشہ کاربن سے متاثر نہیں ہے، انتہائی شفاف. 3 خوبیاں بیان کرنے کے بعد فرمایا چوتھی خوبی کیا ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکہ. یوقد من شجرۃ مبارکۃ الزیتون. اور ظاہر بات ہے کہ وہ جو چراغ ہے وہ کسی تیل سے جلے گا نا. تو اس زمانے کے اعتبار سے نوٹ کر لیں کہ اس وقت کوئی پٹرول نہیں ہے، کوئی دوسری تیسری چیزیں نہیں ہیں. تو اس وقت کوئی سرسوں کا تیل ہوگا، کوئی اور تیل ہوگا، تو اسی طرح زیتون کا تیل ہے. تو یہ تیل کی کوالٹی جو ہے وہ اس کا ہمیں اندازہ ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں جی پٹرول نہیں آج کل اچھا آ رہا. تو وہ جو مطلب یہ ہے کہ پٹرول کی خرابی کہاں ظاہر ہو رہی ہے؟ چلائی میں، موٹر سائیکل کی چلائی میں ظاہر ہو رہی ہے نا. پھر آپ نے اچھا پٹرول ڈالا ہے تو بہت چل رہی ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پٹرول بہت اچھا ہے، آج تو کسی نے بہت اچھا پٹرول دے دیا. تو اس کی چلائی کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تیل جو ہے اس کا اثر کہاں ظاہر ہونا ہے؟ چراغ کی روشنی کے اوپر.
تو فرمایا کہ یو کا دو من شجرت مبارکت زیتون، بڑے ہی بہترین قسم کے درخت، بڑے ہی کارآمد قسم کا تیل، زیتون کا تیل، اس سے وہ چراغ روشن ہوتا ہے. چوتھی خوبی یہ آ گئی اس کے اندر. اور جس درخت سے یہ تیل حاصل ہوا ہے زیتون کا، اس کی بھی ایک خوبی اللہ نے بتائی. وہ کیا ہے؟ لا شرقیت ولا غربیہ. وہ جس درخت سے وہ تیل حاصل ہوا ہے نا، تو وہ بھی لا شرقیت ولا غربیہ. اب یہ نہ وہ شرقیہ نہ غربیہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ یہ ابھی آپ کوئی فصل جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ نرما آپ نے کاشت کیا ہے، تو آپ نے خاصا بیج ڈال دیا، اگ گیا کافی سارا. تو اب ایک عمل آپ کرتے ہیں، اس میں سے اکھاڑتے ہیں پودے، فاصلے پر پودا رہنے دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ زیادہ پودے ہیں تو زیادہ پھل ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اصل کے اندر یہ سمجھ لیں کہ اس کو چاروں طرف سے ہوا کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، پھر اس کا پھل بھی اچھا ہوگا اور زیادہ بھی ہوگا. باغ لگائے جاتے ہیں نا فاصلے پر، تو اس کی یہی حکمت ہوتی ہے. اگر ایک جھنڈ بے شمار سارا بیج ہے، اگ گیا ہے، ایک جھنڈ نکلا ہے، تو اس جھنڈ کے اندر جو پودے آ رہے ہیں نا، ان کا پائیدار نہیں ہوتا پھل. وہ کمزور بھی ہوگا، پائیدار بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو نہ شرق سے، نہ غرب سے، نہ شمال سے، نہ جنوب سے اس کو ہوا نہیں مل رہی. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی ایک ضرورت ہے. اب یہ مثال دی گئی، اصل میں کیا ہے؟ اس مثال کو سمجھ لیں. جس کے اندر حقیقی ایمان پیدا ہو گیا ہے نا، اب وہ تو نہ شرق سے متاثر ہونے والا ہے، نہ غرب سے متاثر ہونے والا ہے. دیکھیں وہ ایمان پیدا ہو گیا نا، جس کو یہاں تک پہنچایا ہے. اب کتنے نظریات ہیں. مطلب وہ بھی لوگ تھے نا جن کے سامنے آ کر یہ بات کہی گئی کہ جی اس طریقے سے یہ واقعہ جو واقعہ افق ہے اس طریقے سے ہو گیا، تو انہوں نے تردید کر دی فوراً ہی اس کی کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، یہ بہتان ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا، تو کیا یہ میرے اندر یقین پیدا ہو گیا، یہ مجھے متاثر کر دیں گے؟ آپ مجھے متاثر کر دیں گے؟ یہ مجھے متاثر کر دیں گے؟ یہ مجھے متاثر اسی وقت کریں گے جب میرے اپنے اس یقین کے اندر جو ہے وہ کمی ہے. اگر تو وہ میں ابا جی کا یا مولوی صاحب کا یا دوسرے تیسرے کسی کی بات سن کے پکا ہوا ہے، تو پھر وہ اس میں تو آ جائے گی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کمزوری. لیکن اگر میں نے وہ کمایا ہوا ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، پھر مجھے نہیں یہ اس سے ہلا سکتے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا، درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر اس کا ہے دلی نہ بخارا نہ سمرقند. تو وہ کسی نظریے سے متاثر نہیں ہوتا. یہ اصل کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ کہیں سے بھی متاثر نہیں ہے، نہ شرق سے، نہ غرب سے، نہ شمال سے، نہ جنوب سے. اس کا تیل ہے بہترین تیل، جو اس کی جلا رہا ہے اور جس کی روشنی پھر یہاں تک نتیجہ نکال رہی ہے. لا شرقیت ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار. اب یہ اس تیل کی ایک خوبی بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایسا تیل ہے، یعنی تیل جو ہوتا ہے نا، اس کو آگ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیں مٹی کا تیل ہے نا، اس کو آپ نے جلانا ہے تو ماچس جلا کر اس کے پاس لے کر جائیں گے نا. لیکن پٹرول کیا ہے؟ پٹرول دور سے بھی آگ کو پکڑ لیتا ہے. یہ اس کی خوبی ہے نا. یعنی مٹی کا تیل جو ہے آپ کو اس کے پاس لے جانی پڑے گی، وہ جو ہے وہ خود پکڑ لے گا. میں نے وہ جو آپ کو سورہ آل عمران کی جو آیت سنائی ہے، اگر اس کو یہاں بھی سمجھ لیں
ایک انسان کی فطرت سلامت ہے تو اس کے سامنے کوئی بات آ رہی ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، تو فوراً ایمان لے آیا۔ کیسے لایا؟ دیکھیں اس کو ایسے سمجھ لیں، گھر کے معاملات کس کو پتا ہوتا ہے زیادہ؟ گھریلو معاملات عورت کو زیادہ پتا ہوتا ہے نا۔ عورت کو پتا ہے کہ یہ گھر والوں نے صبح ناشتہ کرنا، دوپہر کو کھانا کھانا، رات کو بھی کھانا کھائیں گے۔ اب باہر کوئی تیسرے محلے میں سبزی والے کی ہلکی سی آواز آئی ہے، اور کس کے کان اس کو جو ہے وہ کیچ کریں گے اس آواز کو؟ عورت کے یا مرد کے؟ عورت کے، جس نے ہنڈیا پکانی ہے نا اس کے، کیونکہ وہ اس کی تلاش میں ہے۔ وہ دوسرا سویا رہے گا، وہ اس کو ہلائے گی کہ جی آواز آ رہی ہے کہ سبزی والا اتو ہی نہ مڑ جاوے، پھک پکڑ کے لیا سبزی، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یہ تو پٹرول ہے، مٹی کا تیل نہیں، یہ پٹرول ہے، خود ڈھونڈ رہا ہے آگ۔ تو فرمایا کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں سونے پر سہاگا، ایک سے ایک بڑھ کر، اب یہ 4-5 اگر آپ نے گنتی کی ہیں تو پہلے تو وہ ہے تاک کے اندر چراغ، اندھیرے میں دیکھنے کے مقابلے میں چراغ نمبر 1، پھر وہ تاک کے اندر ہے، پھر اس کے اوپر شیشہ ہے، 3 چیزیں ہو گئی۔ پھر وہ شیشہ انتہائی جو ہے وہ سفید چمکدار ہے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ تیل جل رہا ہے، زیتون کے درخت کا جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ اب یہ مطلب یہ ہے کہ یہ دو نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ یک نہ شد دو شد، یہاں تو مطلب یہ ہے کہ اس کی 5-6 خوبیاں بیان کی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ جیسے کہے کہ بھئی اس تو ود تسی کیے لیا سکتے، اس سے بہتر روشنی کا تمہارے پاس کون سا ذریعہ ہے؟ اس ایمان سے بہتر ایمان کس کا ہوگا؟ یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو فرمایا نور علی نور، سونے پر سہاگا، ایک سے بڑھ کر ایک خوبی موجود۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالی اس نور یا اس نور ایمان کی طرف رہنمائی دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ لوگوں میں تڑپ پیدا ہو جائے اس روشنی کو حاصل کرنے کی، یہ ایمان حاصل کرنے کی۔ یہ پھر سمجھ لیں، یہ ایمان ہے کہاں سے ملے گا؟ یہ ملے گا قرآن سے۔ آج ہمارے پاس قرآن کے علاوہ کوئی اور سورس نہیں ہے، نوٹ کر لیں۔ ایمان حقیقی کا سورس صرف قرآن ہے۔ ویسے علیحدہ میں نے درس اس کے اوپر دیے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت تو میں بس صرف مختصر بتاتا ہوں۔ ایمان حقیقی یہ حاصل ہوگا اسی سے، قرآن سے۔ تو فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ایسا ایمان ہوتا ہے۔ یہ جو مدینے کے اندر مظاہرہ ہو گیا اس واقعے کی وجہ سے لوگوں کے نظریات کا، تو ایمان تو اصل کے اندر یہ ہے، پہلے نمبر پر تو یہ۔ اب دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ اب اس کے مظاہر بھی بیان کر رہا ہے اللہ، کہ اگر یہ ایمان پیدا ہو گیا ہے تو یہ ایمان جن میں پیدا ہوا ہے ان کا طرز عمل کیا ہے، ان کے شب و روز کیسے ہیں۔ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ ان گھروں میں ہوتے ہیں جن گھروں کو اللہ نے تقدس دیا ہے، عزت دی ہے، شرف دیا ہے۔ سب سے زیادہ تقدس والا گھر تو مکہ میں ہے، پھر یہ ہے کہ مسجد نبوی ہے، مسجد اقصیٰ ہے، پھر ہر مسجد ہے۔ اور یہ سمجھ لیں بعض اوقات صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ مکہ کے اندر
اب اللہ کے رسول ہیں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اللہ کے گھر میں عبادت نہیں کر سکتے تو کہاں عبادت کرتے ہیں؟ بیت ارقم میں۔ تو جہاں بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین جو ہے اس کو مسجد بنا دیے گا، یعنی جہاں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، وہ حدیث میں آیا نا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم ثم انہا نزلت مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم ثم نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ تدریس اللہ کے کلام کی تدریس، قرآن کی تدریس ہے جس کا وہاں ذکر ہوتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کے اندر ملتے ہیں، اور جن گھروں کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، جن کا اللہ تعالیٰ نے جن کو تقدس دیا، ان کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور تسبیح کرتے ہیں اس کی صبح شام۔ صبح شام مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط بناتے ہیں۔ آگے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ جوان مرد ہیں کہ جن کو کوئی تجارت اور کوئی لین دین، کوئی معاملہ غافل نہیں کرتا اللہ کے ذکر سے۔ یہاں یہ نوٹ کر لیں، ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ذکر زبان سے ہوتا ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ، وہ ہمارے جو بزرگ کہے تھے یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ذکر ہے، لیکن اگر آپ زبان سے کہیں سبحان اللہ اور تول رہے ہوں کم، سمجھ نا، دکان پہ بیٹھا سبحان اللہ کہتا ہے کم تول رہا ہے، تو یہ کون سا ذکر ہے؟ تو ایسے لوگ آپ دیکھیں گے، حاجی ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، نمازی ہے جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، بہن بیٹی کا حصہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھ لیں، فرمایا کہ وہ جو ایک میں بات بتانے لگا تھا، وہ جو ایک محاورہ بولا جاتا تھا نا، ہاتھ کار وال دل یار وال، وہ یہ بات ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں اللہ موجود ہے، اب آپ کم و بیش نہیں تول سکتے، اللہ یاد ہے نا، تو پھر پلڑا برابر کیوں نہیں ہے؟ اگر منہ سے کہہ رہا ہے سبحان اللہ، پلڑا اوپر نیچے ہے، پھر زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ کون سا ذکر ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنے سے ان کو کوئی معاملہ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنتا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور خاص طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، بہت سارے لوگ ہیں دیکھنے میں آپ کو لگیں گے داڑیاں بھی ٹھیک ہیں، پگڑیاں بھی ٹھیک ہیں، نمازی بھی ہیں، سارا کچھ ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ سارا کچھ کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں، یعنی سارا کچھ کر کے بھی کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے رہتے ہیں، ایمان والے ڈرتے رہتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن جس دن دل اور آنکھیں پلٹ دی جائیں گی۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بہتر بدلہ دے، اور اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ اضافہ کر کے ان کو جو ہے وہ دے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھوتری چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے ذریعے کر کے اللہ سے بڑھوتری چاہتے ہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے کتاب کے جو وہ دیتا ہے۔ اب یہ جی ایک اس کا
یوں سمجھ لیں کہ ایمان حقیقی اور پھر اس کا جو مظہر ہے وہ ہمارے سامنے جب وہ آیا کہ جس کے اندر ایمان پیدا ہو جائے اب اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اسی اعتبار سے مضبوط ہوگا. جتنا ایمان مضبوط ہے اتنا ہی اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے. اور اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے اس کا اظہار کہاں ہوتا ہے؟ اس کے معاملات کے اندر، اس کے لین دین کے اندر. اس سے جو اللہ نے تقاضے کیے ہیں وہ تقاضے پورے کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یا نری داڑھی لمبی ہوتی جا رہی ہے. ہم بعض اوقات نفلوں اور سنتوں کو فرضوں سے بھی زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں. فرض کو ترک کر کے افسوس نہیں کرتے. جس کے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا، تو پھر وہ بحث کرے سنت کی اور بحث کرے نفل کی. فرض کا تارک جو بہن بیٹی کو حصہ نہیں دیتا اور وہ نفل اور سنتوں کے اوپر جو وہ آ کر جو وہ یہ سمجھے کہ جی وہ تو جنت میں نہیں جائے گا. فرض پہلے ہے. بہرحال اب یہ اس کے بعد اب دوسری مثال آ رہی ہے. یہ تو ہے وہ ایمان حقیقی. اب یہ دوسری مثال ہے، یہ جسے میں نے شروع کے اندر بتایا کہ نفاق. یعنی ایک تو وہ روشنی ہے نا جس نے سب کچھ روشن کر دیا، ایک وہ روشنی ہے جو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو اسے وہ فائدہ نہیں دے رہی. یعنی روشنی جلائی ہے آگ، لیکن اس آگ نے وہ یا اس روشنی وہ مقصد پورا نہیں کیا. منافق کون ہوتا ہے؟ منافق ایمان تو لاتا ہے نا. اچھا، منافق کے حوالے سے ایک بات نوٹ کر لیں. ہم عام طور پر ایک منافق کو جانتے ہیں، جبکہ منافق کی دو سمجھ لیں، دو طرح کے منافق ہوتے ہیں. ایک ہے شعوری اور ایک ہے غیر شعوری. شعوری منافق کون ہے؟ میں آج کے دور میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں کہ ہندوستان سے ایک آدمی آتا ہے، یہاں آ کر وہ پاکستان کی فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے. وہاں سے ہندوستان سے بھیجا گیا، کسی طریقے سے انہوں نے شناختی کارڈ بنوا کر فوج میں بھرتی کروا دیا تاکہ یہاں سے ہمیں جاسوسی کرتا رہے. اب جب یہاں آیا تو وہ مسلمان بھی بن جائے گا، داڑھی بھی رکھ لے گا، ہو سکتا ہے حافظ قرآن بھی بن جائے تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو. یہ 20 سال رہا یا 30 سال رہا. دائیں بائیں لوگ کیا سمجھتے تھے کہ مسلمان ہے. اگر وہ پکا نمازی تھا، پکی داڑھی والا تھا تو اور زیادہ ان کو اس کے اوپر اعتماد ہوا. لیکن 30 سال بعد بھی جو ہے نا وہ حقیقت میں کیا تھا؟ منافق تھا. کیونکہ وہ شعوری طور پر وہ بے شک جتنی مرضی نمازیں پڑھتا تھا، لیکن اس کو اس کا شعور بھی تھا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے. لیکن ایک منافق وہ ہے جو اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے. وہ ہے غیر شعوری، کیونکہ وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں مومن ہوں، لیکن ہے کیا؟ وہ منافق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو نشانیاں بتائی نا، وہ غیر شعوری منافق کی بتائی ہیں. آیات المنافق و ثلاثہ اذا حدث کذب اذا اؤتمن خان اذا وعد اخلف. جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافی کرے گا. تیسری کیا ہے؟ وہ اور ہے، چلیں بہرحال اذا حدث کذب اذا اؤتمن خان، امانت رکھو گے تو خیانت کرے گا. 3 ہو گئی نا پوری. اچھا، یہ اب اگر آپ دیکھیں، ہم اپنی طرف دیکھیں تو یہ سب ہماری خوبیاں نہیں ہیں. یہ ہماری خوبیاں نہیں ہیں، یہ تو ہمارے اندر پائی جاتی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں.
ایک اور حدیث میں چوتھی بائی اذا خاصم فجرا، وہ جو قریشی صاحب نے بتائی، اچھا اس میں یہ بات بھی بتائی ان ساما وصلا وزعم انہ مسلم، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، وزعم انہ مسلمون، اور گمان کرتا ہو کہ میں تو مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، پھر بھی وہ منافق ہے۔ یہ ہے غیر شعوری، اور یہ نوٹ کر لیں کہ غیر شعوری منافق جو ہے اس کا زیادہ امکان جو ہے وہ جو غیر شعوری طور پر مسلمان ہے اس کو وہ اس بارے میں جو ہے وہ خطرے کے اندر ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، زیادہ سے زیادہ یہ سوچے گا میں کمزور مسلمان ہوں، بس کمزوریاں ہیں تو مسلمان۔ حالانکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیمانہ بتا دیا نا کہ آیات المنافق و ثلاثہ اذا حدث کذب اذا اؤتمن خان اذا وعد اخلف۔ اب آپ ذرا نوٹ کریں، آپ نے یہ سنا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ ایک دن بازار میں جا رہے تھے مدینے میں، تو اونچی اونچی کہنے لگے نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، جیسے آدمی کبھی اپنے بارے میں غور کرتے خود ہی حنظلہ تو منافق ہے، حنظلہ تو منافق ہے، حنظلہ تو منافق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے ہیں تو اس وقت انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بن یمان ان کو بلا کر کہا کہ اے حذیفہ، تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کچھ منافقوں کے نام بتائے تھے اور تجھے منع کیا تھا کہ یہ کسی کو نہیں بتانا، میں یہ مانتا ہوں کہ تو نہیں بتائے گا، بس مجھے صرف یہ بتا دے ان میں میرا نام تو نہیں تھا۔ یہ جب یہ ہم سوچیں گے نا کہ غیر شعوری طور پر بھی ہم منافق ہو سکتے ہیں، ہم سمجھتے بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر یہ بات وہاں تک پہنچے گی جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سوچتے تھے یا حضرت حنظلہ جیسے سوچتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی سمجھ آتی ہے نا کہ جی وہ کیوں ایسا سوچتے تھے، وہ اس لیے سوچتے تھے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر غور کرتے تھے۔ اب یہ اسی طرف بات آ رہی ہے، یعنی ایک روشنی تو ہے، کلمہ پڑا ہوا ہے، مسلمان ہے، مانتے بھی ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ نمازیں تو پڑھتے ہیں، لیکن احد جاتے ہوئے جو ہے وہ واپس آ گئے، تبوک نہیں جا رہے۔ اچھا میں ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ واقعہ افق کس موقع پر ہوا؟ جب ایک جنگ سے واپسی ہو رہی تھی، غزوے سے واپسی ہو رہی تھی، وہ غزوہ بنی مستلق، اس سے واپسی ہو رہی تھی نا، اس میں عبداللہ ابن ابی بھی شامل ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے اس بات کے اوپر کہ ٹھیک ہے وہ احد نہیں گیا تھا، غزوہ بنی مستلق کے اندر تو وہ ساتھ تھا، تبھی تو الزام لگایا نا، تبوک میں گیا ہے، تبوک میں بھی چلا گیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی موقع کے اوپر جا کر جو ہے وہ یہ ظاہر ہو سکتا ہے، یہ ٹیسٹ چلتا رہے گا۔ اب اندازہ کریں نا، ٹھیک ہے ایک موقع ہے احد جہاں سے وہ واپس آیا، لیکن اس کے علاوہ تو کہیں ثابت نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹاؤ، وہ ساتھ گیا، تبوک تک گیا، غزوہ بنی مستلق سے آ رہا ہے۔ تو یہ ایسی ایک صورتحال ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہمیں اپنی اتنی پریشانی ہو جائے گی کہ میں پتہ نہیں مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں، میں لوگوں کو خام خواہی جو ہے وہ ڈھونڈتا رہتا ہوں، اپنی آپ پہ غور نہیں کرتا۔ بہرحال فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب، یہ کفر جو ہے نا یہ ایک ناشکری بھی ہوتی ہے، وہ ناشکرے جن کو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر بھی محروم رہ گئے، پھر بھی وہ ایمان حاصل نہیں کر سکے، یا آج سمجھ لیں آج وہ ناشکرا جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا،
جس نے ساری زندگی جو ہے وہ قرآن کی باتیں سنی، دین کی باتیں سنی، اور مرتے دم تک ایمان اس کیفیت کو حاصل ہی نہیں کر سکا جس کو اللہ کہتا ہے نورن علی نور، ساری زندگی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اسے توفیق ہی نہیں ہوئی. تو فرمایا کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن حتی یحسبہ الظمآن ماء، اور وہ جو ناشکرے ان کے اعمال تو ایسے ہیں، کیونکہ اعمال تو کر رہے ہیں نا، وہ جو منافقین تھے اعمال تو کرتے تھے، لیکن فرمایا اعمال کس لیے کرتے تھے؟ جنت کے لیے، جنت مل جائے گی. اچھا، اب اس کو تشبیہ دی ہے سراب سے. سراب کہتے ہیں وہ جو جب دھوپ کے اندر ریت کو آپ دور سے دیکھتے ہیں نا تو لگتا ہے پانی. پیاسا بندہ کیا کہتا ہے؟ چل یار اتھے وہاں کچھ پانی ہوگا، اور جب وہاں جاتا ہے تو پانی آگے چلا جاتا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر جاتا ہے تو آگے. جنت اگے ہی اگے جاندی رہے گی انہاں دی، یعنی ان کی جنت نہیں ملنے والی. اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ. بس اسی طریقے سے جاتے جاتے کیا ہوگا کہ یہاں تک کہ وہ وہاں اینڈ جہاں تک کہیں پہنچے گا تو وہاں اس کا ہو جائے گا خاتمہ، تو وہاں اس کا ملاقات ہوگی اللہ سے، اور اللہ لے گا اس سے حساب، اور حساب میں اسے دے گا پورا بدلہ. جس طرح کا اس کا ایمان تھا اور جس طرح کا اس کا وہ رویہ تھا، اسی کے مطابق اس کو جو مل جانا ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب دینے والا ہے. آج کل تو آپ دیکھیں، آپ کے پاس یہ موبائل ہے، تھوڑی سی انگلی مارے تو کبھی یوٹیوب جا کھلتی ہے، کبھی کوئی کھلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تو پھر وہ سسٹم جو ہے وہ فوراً نکال کر پکڑا دے گا کہ یہ لے، یہ تیرا حساب ہے. اب یہ ایک تیسری کیٹیگری ہے، اور یہ ہے کہ کفر، وہ خواہ مکے کے مشرک ہوں یا وہ مدینے کے یہودی ہوں یا مشرکین ہوں یا آج کے انکار کرنے والے، ٹھیک ہے نا. یا پھر یہ ہے کہ او کا ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب. یا پھر یہ مثال ہے، اس طرح بنتی ہے کہ سمندر کے اندر جو ہے وہ گہرے اندھیرے ہوں، بحر کے اوپر بحر ہو، موج من فوقہ موج، موج کے اوپر موج، لہریں چلتی ہیں نا. اب ہمارا تجربہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ سمندر کے نیچے انتہائی اندھیرا، گوپ اندھیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی سے ایک فرانسیسی امیر البحر، اس زمانے کے حساب سے یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کمانڈر ان چیف ان کا نیوی کا، اس نے بھی کہیں قرآن کا مطالعہ کیا. اب دیکھیں کہ کس طریقے سے انسان جو ہے نا، اس کو وہ جب اس آیت کے اوپر آیا تو اس نے کہا کہ اس نے اس چیز کی تحقیق کی کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے، کبھی غوطہ خوری کی ہے، ٹھیک ہے. تو جب اسے یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، نہ سمندر کے اندر کوئی اس طرح کا آپ کا کوئی کام رہا، اس نے کہا کہ یہ کیفیت سوائے اس کے جو مطلب جس نے اچھی طرح سمندر کو جب وہ کنگالا ہو نا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کو. تو اسی کے اوپر وہ ایمان لے آیا تھا. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے سمندر کے بالکل نیچے موج کے اوپر جو ہے وہ موج، اور سخت اندھیرے، ظلمات کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے کو. اب دیکھیں نور سے بات شروع ہوئی ہے تو گوپ اندھیرے تک چلی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. فرمایا او کا ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بادل گہرے آ گئے. ظلمات بعضھا فوق بعض، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا.
جیسے وہاں کہا نورن علی نور، اور یہاں کیا ہے؟ ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا۔ ان کو کیا ملنا ہے؟ جیسے مطلب یہ ہے کہ جن کے بالکل ایمان کی تو بات ہی نہیں ہے، الٹا اندھیرے۔ یعنی روشنی ایک تو ہے نا، روشنی آپ کہیں جی ہلکی روشنی، تیز روشنی، اور ایک اندھیرا، تو یہ تو بالکل ہی اندھیرے والی بات ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اور ایسے اندھیرے میں تو کوئی ہاتھ نکالے تو جس کو اپنا ہاتھ نظر نہ آئے اسے اور کیا نظر آئے گا؟ اسے اللہ کیسے نظر آئے گا؟ اسے یہ کائنات کے حقائق کیسے نظر آئیں گے؟ یہ بات اللہ بتا رہا ہے کہ جو بالکل ہی ویلا ہو تو اس کو پھر معرفت رب کہاں نصیب ہونی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، جس کو اللہ روشنی نہ دے تو اس کو روشنی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔